حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں آیا ہے؟ اختلاف تو اب آیا ہے، پہلے تو کوئی نہیں تھا، اور اختلاف بھی پبلکلی آیا ہوا ہے. آئیں آپ گوگل کھولیں، وہاں پہ 26 ذوالحجہ لکھا ہوا ہے. اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں، چاہے وہ اسود الغابہ ہو ابن اثیر کی، اور اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو، یا الاستیاب ہو ابن عبد البر کی، یہ ساری وہ اتھینٹک صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں. سب میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے سے پہلے ہی حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی ہوئی تھی. سیدنا عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ، انہوں نے چینج کروائی تھی، لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے 26 کر دی ہے. اور حضرت عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی 18 ذوالحجہ کو. یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں. وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی، ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور 22 رجب کو حضرت میر معاویہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. 3 جگہ انہوں نے کام پایا ہے. دیکھو کیسے فراڈی ہے جے، ہر جگہ پھڑے جاتے ہیں اور اپنی کتابوں سے پکڑے جاتے ہیں. چلو یا تو ہونا کہ ہم کہ دوسرے کہہ رہے ہیں. بھئی اہل سنت آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یکم محرم ہے. بلکہ پچھلے سال طارق جمیل صاحب سے میری بات ہوئی محرم کے دنوں میں، تو مجھے کہتے ہیں یار میں وہ موٹر وے سے اتر رہا تھا تو وہ لکھا ہوا یکم محرم حضرت عمر کی شہادت. تو یار دیکھو یار یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یکم محرم نہیں ہے. تو خیر وہ تو فون پہ ہی صرف بات کر سکتے ہیں نا، میں تو سامنے بھی کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ لگایا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے، صرف جان بوجھ کے کہ واقعہ کربلا کو پیچھے کرنے کے لیے. آپ نے حضرت عمر کے اوپر پروگرام کرنا ہے ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں کریں. میں نے الحمدللہ نیشنل لیول کے ایک ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی کے اوپر، حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرایا. وہ صرف آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں، اور اس میں جو میں نے مشکل سوالات ایڈریس کیے ہیں اس کے اگینسٹ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، 1000 مولویوں کے 2 گھنٹے کے لیکچر سن لیں، وہ ایک طرف ہوں گے. اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوگا نا، جو مین کریٹیکل باتیں ہیں وہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملیں گی. اور سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر بھی میرا آج وہ پبلش ہونا ہے حضرت عثمان عمر، آج شام کو 5 بجے جی ٹی وی پہ انہوں نے اس وقت چلائیں گے اپنی پروگرام میں. اس پہ آپ وہ آدھا گھنٹہ دیکھیں اور ان کی آدھی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک پلڑے میں ڈال دیں. ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے، جو ایلیگیشن لگتے ہیں. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھورا جو گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی، اور جو آخری زخم لگا جس کے بعد 2 ٹکڑے ہو گیا اس امت کا شرازہ، وہ واقعہ کربلا تھا. اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت عمر سے ہوئی ہے، شہادت عثمان سے نہیں ہوئی. یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں صرف بنو امیہ کو بیچ میں لانے کے لیے. بنو امیہ میں حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز، ان کی تو کیا ہی بات ہے. یہ تو آل فرعون میں موسیٰ ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو امیہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور نہ ابو لہب کو بنو ہاشم کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی تھے تو ابو لہب کو آپ چھوڑ دیں. نہیں، ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. اس طرح نہیں کو کسی کے پیچھے چھپتا. اسی کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک امت سے گزر گئے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. جو یہ آؤٹ آف کنٹیکس ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو واقعات ہو چکے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ تمہیں کام نہیں آئے گی اگر تمہارے کرتوت نیکوں والے نہ ہوئے. وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے. اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم کتنا نیک تھا، اللہ یہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیے. مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ہے. لہا کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال کے لیے. اگر ہوتا نا الا، ان پر ان کی غلطیوں کا وبال، تم پر تمہاری غلطیوں کا وبال، تسی اپنی پلی نبھاؤ، پھر وہ معنی ہوتا جو یہ لیتے ہیں. عربی بھی نہیں ان کو آتی. نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ عظیم امت تھی گزر گئی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے یہ تھے. اللہ نے فرمایا نیک امت گزر گئی، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا کیوں ہوئی، تو آڈے کو پوچھا جائے گا کہ یزید رضی اللہ عنہ کیوں کہندے ہو. تو آڈے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام پایا سی نا. یزید میں اللہ پلیز ود ہم 2009 میں
میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں غلطی کی ہے ہمیں تو پھر اہل البیت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، باقی تو سارے بعد میں۔ تو ہم نے تو ریبٹل میں جواب دیا نا، آپ کے ہی حضرت جی نے نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ۔ ہم نہ بولیں کہ بے گناہ بے خطا تو عمار ابن یاسر ہے، یہ نہیں آپ بتاتے، اس لیے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ عمار کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور یاسر، یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، اور کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کیا، یہ نہیں بتائیں گے۔ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے، صرف دنوں کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جو جن کے دن ہیں ان کو دیں، کانفرنس کریں گے صحابہ و اہل بیت کانفرنس، صحابہ کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر یہ ہو رہا ہوگا کہ اہل بیت کے ماننے والے بدعتی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ان کے ناموں پہ شرک کر رہے ہیں، وہ اہل بیت ہی بھی کو گال کر لو۔ ہاں، اور دوسری بات، صحابہ کانفرنس میں کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا، اور جو اہل بیت پہ کانفرنس ہوگی وہ ہوگی ہی نہیں کبھی، وہ ہوگی صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت سے سٹارٹ لیں گے، کانفرنس پوری صحابہ کرام پہ ہوگی۔ یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں، اس لیے ہم نے اس پورشن کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو برا کہتا ہو یا ان کا دفاع نہ کرتا ہو یا ان کو خلیفہ راشد نہ مانتا ہو یا ان کے نام مسجدوں میں نہ لکھے جاتے ہوں۔ مسئلہ ہے ہی حضرت علی اور ان کی اولاد کا ہے اور ان کے قاتلین کا ہے، اس لیے پھر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ خیر ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، آپ کو پتا ہے، ہاں اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بالکل جعلی تاریخیں، غدیر خم کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے، سیدنا عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ ہے، جائے گوگل میں بھی ویکیپیڈیا میں لکھے، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مانا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا، حضرت عمر کی شہادت 1 محرم ہے، یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ آج کل کی جماعتوں کے اشتہار دکھا دیں گے۔ بس وہی گل ہے کہ تھوڑیاں بھی حدیثاں ہیں سن لیکن وہ گم گئیاں، انہاں دی نماز دی رفع الیدین تو بغیر والی حدیثاں بھی گم گئیاں، انہاں دی تاریخاں بھی گم گئیاں، ٹھیک ہے، اے بھی گم سم نے ہون، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 1 محرم نہیں ہے بلکہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہے۔ اور تیسرا جھوٹ جو انہوں نے 22 رجب کے جو کنڈے تھے، خیر وہ تو کنڈے بھی بدعت ہیں، ان کو حضرت معاویہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، وہ بھی فراڈ ہے۔